اسلام میں بیٹی کی پیدائش فخر کی چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی 3 بیٹیاں تھیں، کیا عجیب الفاظ ہے، اس نے ان کی تربیت کی اور بروقت ان کا نکاح کر دیا. کن لہ حرزا من النار. کیا عجیب الفاظ ہیں. فرمایا یہ اپنے والدین اور جہنم کی آگ کے درمیان دیوار بن جائیں گی. حرزن کیا بن جائیں گی؟ دیوار. یہ جو لبرل لوگ ہیں میرے بھائی، یہ ان کے مسائل ہیں. تو دنیا دار لوگ ہیں کہ بیٹا ہو رہا ہے کہ بیٹی ہو رہی ہے، کیونکہ یہ آخرت پر یقین نہیں رکھتے. یہ تو ان کی ٹینشنیں ہیں، ان کو تو سارے مزے دنیا میں اڑانے ہیں. یہ ان کی ٹینشن ہے. جس کا آخرت پر ایمان ہے اس کے لیے بیٹا ہو جائے بیٹی ہو جائے. ان کے ہاں یہ بھی ٹینشن ہے کہ 2 کے بعد تیسرا کیوں ہو رہا ہے. یہ ہمارے ہاں ٹینشن نہیں ہے، بلکہ ہمارے ہاں کیا ہے؟ انعام ہے. یہب لمن یشاء اناثا. اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں گفٹ کرتا ہوں. تو گفٹ جتنا زیادہ ہو اچھا ہوتا ہے یا کم اچھا ہوتا ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ قرآن بیٹیوں کی کثرت کو کیا کہہ رہا ہے؟ ہبا. ہبا عربی میں کسے کہتے ہیں؟ گفٹ کو، تحفے کو. یہ پینلٹی نہیں ہے. وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ. جس کو چاہتا ہوں بیٹے گفٹ کرتا ہوں. اَوْ يُزَوِّجُهُمْ. یا جس کو چاہتا ہے دونوں قسم کی چیزیں گفٹ کر دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی. تو سب سے اچھی بات تو یہ کہ بیٹے بھی ہول سیل کے حساب سے ہوں اور بیٹیاں بھی ہول سیل کے حساب سے. اس کے بعد چلو صرف بیٹے ہوں، اس کے بعد صرف بیٹیاں ہوں. یہ بھی گفٹ ہے. 2 بچے کیا ہوتے ہیں بھائی؟ اور یہ جب ڈھونگ فضول قسم کی بات تربیت نہیں ہو سکے گی. بچے ایک دوسرے کو پالتے ہیں. آپ ان گھروں میں دیکھو. ایک صاحب نے مجھے کہا میری بیگم کہہ رہی ہے ایک بچے نے میرا ناک میں دم کر دیا، تم کہہ رہے ہو دوسرا بھی ہونا چاہیے. تو میں ان سے کہتا ہوں ایک ہے اس لیے ناک میں دم کر دیا، 4-5 ہوتے تو ناک میں دم نہیں کرتے. وہ کھیلتے آپس میں مربوط رہتے ایک دوسرے کے ساتھ. وہ ناک میں دم اس لیے کر رہے ہیں اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے بچے نہیں ہیں.